نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ منگانی شریف، تیرا پیر میرا پیر۔ اللہ اللہ۔ السلام علیکم۔ حسب روایت آستانہ عالیہ منگانی شریف کا عرش مقدس اپنے عروج پر ہے، اور ہم سب اس عظیم عرس کی عظیم محفل پاک میں عاجزانہ طور پر اور خادمانہ طور پر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس آستانے کی رونقیں قیامت تک آباد اور شاد فرمائے۔ مسند صدارت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور قبلہ تشریف فرما ہیں اور آپ کے برادران تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم اس خانوادے کے جتنے بزرگ ہیں، جتنے صاحبزادگان ہیں، ان کو صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرمائے، اور جس طرح یہ حضور غوث پاک کے فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ خانقاہوں کے عرائض جو ہوتے ہیں حقیقت میں فکری رہنمائی کے لیے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ اصل میں تربیتی نشست ہوا کرتی ہیں۔ بیٹا آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھ نالائق کی طرف دیکھیں۔ اس آستانے پہ آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس آستانے کی حاضری کے صدقے میں حضور غوث پاک کے آستانے کی حاضری نصیب فرمائے، اور پھر مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ عظیم ممتحن مطلق نے، بیٹا میری گزارش یہ ہے کہ آپ یونٹس بند کر کے صرف ڈبوں کی آواز سنائیں، آپ کے پنڈال میں آواز نہیں ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عظیم ممتحن، یہ ٹھیک ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، عظیم ممتحن مطلق نے انسان کی زندگی میں دو ہی امتحان رکھے ہیں۔ کتنے امتحان ہیں؟ اللہ خوش رکھے جی آپ کو، میری توقع سے زیادہ آپ بولے۔ یا تو اللہ کی طرف سے کسی بندے پر اس کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی بندے پر اپنا فضل کرے تو وہ فضول فضل نہیں فرماتا، بلکہ فضل کر کے اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ یا کسی بندے پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ بیٹا میں نے گزارش کیا ہے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یا تو اللہ کسی بندے پر اپنا فضل کرتا ہے، اور اگر فضل کرے تو بلا وجہ فضل نہیں فرماتا، بلکہ فضل کر کے بھی اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ یا اللہ کی طرف سے کسی بندے کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، تو وہ دکھ اور تکلیف دے کر بھی بندے کا امتحان ہی لیتا ہے۔ اوے بیٹا میری طرف دیکھو یار، آپ کدھر دیکھ رہے ہو؟ مجھے پھر واپس چلنا پڑے گا آپ کی وجہ سے۔ یہ بڑی نالائکی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بات کی جائے اور وہ ادھر ادھر تکتا رہے۔ تیسری دفعہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ
زندگی کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت کا نام سکھ ہے، ایک حالت کا نام دکھ ہے۔ واہ کیا بات ہے، یہ بات ہوئی نا جی۔ ایک حالت کا نام سکھ ہے، ایک حالت کا نام دکھ ہے۔ سکھ بھی یار کی طرف سے ہیں اور دکھ بھی کریم کی طرف سے ہیں۔ اگر وہ سکھ دے تو اسے فضل کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی دکھ دے تو اسے امتحان کہتے ہیں۔ لیکن اس کے فضل میں بھی امتحان ہے، اس کی طرف سے آنے والی تکلیف میں بھی۔ بس یہ بولنا تھا نا آپ نے یار، بولے نہیں اس پر۔ اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر بھی بولے نہیں نا میرے ساتھ یار، سارے بولیں گے تو میں جلدی آگے چلوں گا۔ اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر بھی اور اس کی طرف سے آنے والے فضل پر بھی۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ خانقاہ ہے نا، یہ فقیر کا ڈیرہ ہے، حضور غوث پاک کا فیضان ہے یہاں۔ تو یہ عرس کی محفل پاک ایسی محفل ہے، اسے ہم تربیتی نشست کہتے ہیں۔ میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے خطابت کا کوئی طریقہ ہے نہ سلیقہ ہے۔ اچھا میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، جتنی میری تعلیم ہے اتنے لوگ برف کا پھٹا لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو میں تو بس یہ کوئی بزرگوں کی نگاہ ہے، میں آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک کسی بندے پر اپنا فضل کرے اور اس کی زندگی سکھ میں گزرے تو اللہ پھر جو بندے کا امتحان لیتا ہے، اللہ نے اس کا نام شکر رکھا ہے۔ اللہ کسی بندے پر فضل کر کے یہ امتحان لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی امتحان، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن آ جائے قدرت کی طرف سے، اس پر اللہ جو امتحان لیتا ہے اللہ نے اس کا نام صبر رکھا ہے۔ اب پتہ چلا مومن کی زندگی صبر اور شکر کا نام ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اس خانقاہ پہ سامنے قرآن رکھ کے میں جھولی اٹھا کے کہتا ہوں، آپ آمین کہہ لینا، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ نہ کرے اگر بندہ بیمار ہو جائے تو وینٹیلیٹر بیڈ پہ جاتا ہے، اس پر جو ٹیلی ویژن زندگی کی لائن بتاتا ہے، وہ زندگی کی لائن چلتی ایسے ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ سارے ٹبر کی دعا ہوتی ہے، اللہ یہ اوپر ہو کے سیدھی نہ ہو جائے، یہ نیچے ہو کے سیدھی نہ ہو جائے، یہ اوپر نیچے چلتی رہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ یار بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ بس اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے، اگر سانسیں یہاں آ جائیں تو شکر کرنا ہے، اگر یہاں آ جائیں تو صبر کر۔ اچھا میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا، میں سورہ مبارک ابراہیم دیکھتا ہوں، یہ 14 نمبر سورہ ہے، میں 5ویں آیت کو لیتا ہوں۔ 14 نمبر سورہ ہے اور 5ویں آیت ہے۔ اب یہ نہیں مجھے پتا یہ سورہ کا نمبر 14 کیوں ہے اور آیت کی نسبت 5 کیوں ہے۔ جی میں پھر پڑھتا ہوں، سورہ ابراہیم ہے، 14 نمبر سورہ ہے اور 5ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ کا قرآن نشانیاں ان کے لیے رکھتا ہے جن میں صبر یا شکر پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں نشانیاں صبر اور شکر والوں کے لیے ہیں۔ تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کا نام ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ چپ ہیں، میری نالائکی اور میری کم علمی کی وجہ سے میں سورہ نمل کی طرف چلتا ہوں۔ یہ 27واں سورہ ہے، میں 39 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں۔ مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایکم یاتینی بعرشہا، اوے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے اپنے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا انا عتیقہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں۔ حضرت سلیمان نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کتنی دیر؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ محفل 3 گھنٹے لگتی ہے،
آپ مجھے 3 گھنٹے کا وقت دے دیں، 950 میل کا فاصلہ ہے، میں 3 گھنٹے میں تخت حاضر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین، وہ میرے دروازے پر آ گئی ہے، قدم اٹھانے سے اس نے قدم اٹھانا ہے تو اس نے اندر آ جانا ہے، مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے چاہیے، اور تو جنوں کے کہتا ہے مجھے 3 گھنٹے لگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس نے کہا جی انا عتیقہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا وقت، مسکرا کے کہنے لگا نبی آرڈر کرے ولی ارادہ کرے پھر ٹائم تو نہیں لگتا، آپ حکم کریں، آپ آرڈر تو کریں۔ حضرت سلیمان نے اسے اجازت دی، اب آپ نے فرمایا پھر بھی وقت کتنا لیتا ہے؟ کہنے لگا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ یوں دیکھیں، دوبارہ آپ یوں دیکھیں، کمال ہے آپ کی نظر کا۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں نہیں واضح کر سکا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یوں نظر کریں اور وہ نہ آئے۔ حضرت سلیمان نے اجازت دی، اللہ فرماتا ہے مجھے آپ کہیں تو میں آگے آیت پڑھوں۔ ٹھنڈا بولے ہیں میں کیسے پڑھوں؟ مزہ نہیں آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو۔ اب سارے بندے میری طرف دیکھو، اللہ فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، سلیمان نے یوں دیکھا تو تخت تو سامنے تھا، حضرت سلیمان کے تخت بالکل سامنے تھا۔ اب جناب سلیمان اپنے مرید کو دیکھ کے فرماتے ہیں کالا ھذا من فضل ربی، اوے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب آپ نے فرمایا لیبلونی، دیکھو وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا، جب وہ فضل کرتا ہے تو پھر امتحان ضرور لیتا ہے۔ بھئی لام تاکید آیا ہے، اس نے میرا امتحان لینا ہے۔ اب مرید نے قدم پہ ہاتھ لگا کے کہا اگر اللہ فضل کرے تو پھر کون سا پیپر دینا پڑتا ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا لیبلونی اشکرو، اللہ جب بھی فضل کرے بندے کو شکر ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں ٹھیک عرض کر رہا تھا کہ اللہ فضل کرے تو بدلے۔ اچھا دیکھیں، مجھے سورہ بقر سامنے آ رہی ہے، یہ دوسرا سورہ ہے اور میں 155 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وا کا معنی ہے اور، لام کا معنی ہے ضرور، نون کا معنی ہے ہم، یہاں ہم ہے اللہ، یہاں ہم کون ہے؟ بڑی بد نصیب زبان ہے، بابا جی کی قبر میں سے جس کو دعا چاہیے وہ اونچی کہو اللہ، نہیں پورا دربار گونج جائے، کیا ہے؟ اچھا جیتے رہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرمایا ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، او بھائی ساری زندگی تمہیں دھڑکو لگا رہے کرے گا، ایسے نہ ہو جائے، کدھرے ایسے نہ ہو جائے، اور کہیں ایسے نہ ہو جائے، اور یہ خوف اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا یا اللہ فرمایا والجو، تم کیا سمجھتے ہو سارا سال پڑھو لاکھ کنک سے بڑھا رہے گا؟ کبھی کبھی ایک دانہ بھی نہیں ہوگا، جیب پوری طرح خالی بھی ہو جائے گی، سمجھ لینا یار کا امتحان ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تم کیا سمجھتے ہو بزنس ٹھیک ہی چلتا رہے گا؟ کبھی کبھی بزنس میں پرابلم بھی آ جائے گی۔ والانفس، کبھی کبھی ڈائبٹیز، کوئی ہارٹ سنکنگ آف ہارٹ، کوئی دل کے مسئلے، کوئی شوگر، کوئی ایسی بیماری بھی آ سکتی ہے۔ اچھا یا اللہ نقص من الاموال، تو کیا سمجھتا ہے پتر پالنے اتنے آسان ہے؟ تجھے لو لگ جائے گی اولاد کیسے پالی جاتی ہے؟ یہ سارے امتحان ہیں میری طرف سے۔ اچھا یا اللہ، اب یہ سارے امتحان بیان کر کے اللہ اپنے حبیب کو امر دیتا ہے، یہ بشیر امر کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرْ، محمد جی آپ خوشخبری دیں، نہیں میں پھر پڑھوں گا، ساری تکلیفیں میری طرف سے ہیں پر محمد جی آپ خوشخبری دیں، نہیں ساری تکلیفیں میری طرف سے ہیں محمد جی آپ خوشخبری دیں، تاکہ میرے بندوں کو منگانی شریف کے عرش پر سمجھ آ جائے تکلیفیں میری طرف سے آتی ہیں، رحمتیں مدینے سے آتی ہیں۔
جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ میں محمد خوشخبری کس کو دوں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا محبوب جسے دکھوں پر صبر کا ول آ جائے نا، آپ بھی اسے جنت کی خوشخبری دے دیں. اب پتہ چلا کہ اگر اللہ تکلیف دے تو صبر کا امتحان ہے اور صبر پر خوشخبری ہے. اگر اللہ فضل کرے تو شکر کا امتحان ہے. زندگی صبر اور شکر کا نام ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے، نہیں مزہ آیا؟ اچھا اب مجھے آپ حکم کریں کہ اس خانقاہ کے اس عرس مقدس پر اگلی گفتگو کے لیے میرے پاس ایک آپشن ہے. میں صبر پر بات کر لوں یا شکر پر؟ نہیں، سرکار کو نہیں دیکھنا آپ نے. آپ اپنی مرضی سے فیصلہ دیں، میں ادھر سے اپروول لے لوں گا. دو پہ جنازے کا بعد اعلان بعد میں کرو گے، دونوں پہ شام پر تک پڑھنا ہے مجھے. اچھا صبر فضائل ہے نا تیرا نا، فضائل ہیں، تو پھر نا مرید ہے فضائل. اچھا بھئی آپ کیا کہتے ہیں، صبر یا شکر؟ دونوں کتنے یار، ایک پہ بات کرو. اچھا شکر والے ہاتھ کھڑا کرو. چلو رہن دیو، نہیں میں پوچھنا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے صبر پر بات کرنی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، میں سورہ بقر کی 45ویں آیت سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِنُوا. یارا بڑی بری بات ہے آپ کا ادھر ادھر دیکھنا، میں پھر پڑھ رہا ہوں وَاسْتَعِنُوا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مدد مانگو. ٹھنڈا بولیو، میں پھر پڑھ رہا ہوں وَاسْتَعِنُوا، مجھ سے مدد مانگو. نہیں مزہ آیا؟ وَاسْتَعِنُوا، مجھ سے مدد مانگو. اور میں نے بندے دیکھے ہیں موبائل بند کر جاتے ہیں، اپنے پتروں کو کہہ دیتے ہیں انہوں کہہ دیں میں گھر کوئی نہیں، راہ بدل جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں مانگنے والوں پر. بندے سے مانگا جائے تو بندہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِنُوا، مجھ سے مدد مانگو. اللہ ہمارے پیر کا ڈیرا ہے، جھولیاں کھلار لی ہیں، اپنی مدد عطا فرما. اللہ فرماتا ہے نہیں، وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ، اپنے وجود میں صبر لے آؤ، میں اللہ مدد کی ضمانت دیتا ہوں. لو جی پہلی آیت آپ تک پہنچی کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. بھائی سارے بولو، جو صبر کرے گا اللہ اس کی، نہیں آواز آئی، جو صبر کرے گا اللہ اس کی. جیتے رہو، لیکن فوراً اس آیت میں اللہ نے فرمایا انہا لکبیرتن، شک نہ کرنا صبر بڑا مشکل ہے. میں پھر کہتا ہوں انہا لکبیرتن، شک نہ کرنا صبر بڑا مشکل ہے. الا علی الخاشعین، جس کا دل میری طرف جھک جائے اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے بڑا دکھ لگا اس بات کا. کیا فائدہ اس جوانی کا اگر قرآن کے لیے نہیں بول سکتی تو یار. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا سورہ ہے اور 146 نمبر آیت ہے. آیت بہت بڑی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اگر زندہ رہا اس خانقاہ پہ اس آیت پر باضابطہ کسی دن سبق سنا دوں گا. اب اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس آیت کو پوری طرح ٹرانسلیٹ کروں. اللہ فرماتا ہے وَقَعِيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. اسے ادار کر لیں، آگے پڑھتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے جو صبر کرے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جو صبر کرے وہ میرا محبوب ہے، جو صبر کرے میں اسے مدد دیتا ہوں، جو صبر کرے نبی اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اچھا میں سورہ فرقان پڑھ رہا ہوں، یہ 25واں سورہ ہے، میں 75 نمبر آیت لے رہا ہوں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اللہ فرماتا ہے میری جنت میں جو اوپر والی کوٹھیاں ہیں نا، بڑی بلڈنگیں، وہ میں نے صبر والوں کے لیے رکھی ہیں. دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں، میرے سامنے سورہ نحل چل رہی ہے، 16واں سورہ ہے، میں 126 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ.
اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس سے بدلہ لو نا جتنی اس نے تکلیف دی ہے. اللہ تو ہمیں کھلی چھٹی دے رہا ہے. مالک فرماتا ہے آیت کو پورا پڑھو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. بدلوں میں زندگیاں ضائع نہ کر لینا, اگر صبر کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. بھئی سارا آستانہ اپنی زبان سے کہو جو صبر کرے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ بولو نا سارے, جو صبر کرے گا اس کے لیے. اچھا دیکھیں میرے سامنے سورہ مبارک نحل ہے, 16 نمبر سورہ ہے, اور میں 96 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں, 96 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. چودھری میری طرف دیکھو یار, اس طرف دیکھو. اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفدو, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقٍ, جو بھی ہمارے پاس ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا. ٹھنڈا بولے ہو, میں پھر پڑھوں گا. ما عندکم ینفدو, تمہارے والا ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقٍ, ہمارا تو ہمیشہ رہے گا. مجھے نہیں پتا اللہ کا کون ہے جو ہمیشہ رہے گا. چلو چھوڑو, آپ نہیں میرے ساتھ, میری نالائکی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. ما عندکم ینفدو, جو بڑا سنبھال کے رکھو گے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقٍ, جو میرے بینک میں جمع کرا دو گے بچ جائے گا. اچھا یا اللہ, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں, میں نماز کا بھی اجر دیتا ہوں, میں روزے کا بھی اجر دیتا ہوں, میں حج کا بھی اجر دیتا ہوں, پر میرے خزانے میں عملوں کے اجر پر جو احسن اجر ہے, علماء جانتے ہیں یہ عربی میں صیغہ تفضیل ہے, اور انگلش میں there are 3 degree in every language. It's positive, comparative, the last degree is the most important degree, it's called the superlative. اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں عملوں کے اجر کے معاملے میں جو سب سے افضل اجر ہے میں نے صبر کے لیے رکھا. نہیں آپ ٹھنڈا بولے ہیں, مجھے نہیں مزہ آ رہا یار. سب ٹھیک ہے نہیں مولانا, ایک منٹ آپ اٹھ کے کھڑے ہو, دوبارہ نعرہ سنائیں, میں دیکھوں گا کون چپ رہتا ہے. آپ دوبارہ نہ. ٹھیک ہے. سورہ زمر میں ارشاد ہوا, یہ 39واں سورہ ہے اور 10ویں آیت ہے. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ. محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کے مومنوں سے کہو جو زندگی میں نیکی کرے گا نا اس کے لیے بھلا ہے. بڑا ٹھنڈا بولے ہو یار, کیوں نہیں بول رہے قرآن کے ساتھ میرے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اللہ کی زمین تنگ نہیں, پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. شک نہ کرنا, میں نمازی کو جتنا بنتا ہے اتنا دوں گا, حاجی کا جتنا حق ہے اتنا دوں گا, روزے دار کو گن کے دوں گا جتنا بنتا ہے, لیکن صبر والے کے ساتھ میرا کھاتا نہیں چلتا بغیر حساب ہی. دیکھو میری گزارش یہ ہے, سارا دن خانقاہ پہ لوگ آگے کہتے ہیں سرکار ہم پہ نہ جادو ہو گیا ہے, کوئی جادو کا کوئی حل ہو جائے, کوئی جادو کا کوئی حل, کوئی جادو پر کوئی تعویذ کر دیں. اچھا بھئی اب تو عرس پاک کی مقدس محفل میں حاضر خدمت ہے. اللہ نے جادو شادو کا حل سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت میں دی ہے, اگر آپ کہو تو میں پڑھ لوں. میں سمجھ گیا, نہیں پڑھنا, میں سمجھ گیا. نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے, نہیں پڑھنا. دیکھیں نہیں پڑھنا نا یارا, مجھے آگے چلنے دو. نہیں یہ نہیں میں پڑھ رہا, میں چلتا ہوں سورہ دہر کی طرف. آپ کا نقصان ہوا آپ کی خاموشی کی وجہ سے. میں چلتا ہوں سورہ دہر کی طرف. یہ 76 نمبر سورہ ہے. میں 8ویں آیت کو لے رہا ہوں, میں 9ویں آیت کو لے رہا ہوں, میں 11ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں. یہ 31 آیتیں مصطفیٰ کی بیٹی کی شان میں اتری. یہ 31 آیتیں مرتضیٰ کی شان میں اتری. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یارا, کیسے بولیں گے آپ لوگ. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, یہ 31 آیتیں امام حسین کی شان میں اتری. یہ 31 آیتیں امام حسن کی شان, بلکہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں تم بی بی پاک کی بات کرتے ہو, یہ 31 آیتیں مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیز کی شان میں اتری. اب جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولا ہے میرے ساتھ.
اب تمام یہ آپ کے گاؤں میں جو قرآن حکیم ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 دن سے امام حسن نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے حسین کچھ نہیں کھاتے، 3 دن سے فاطمہ کچھ نہیں کھاتی، 3 دن سے علی کچھ نہیں کھاتے، سارا دن روزے میں گزرتا ہے، شام کو مصطفیٰ کی صاحبزادی لنگر لگاتی ہیں، لقمہ توڑتے ہیں، علی تو دستک ہوتی ہے دروازے پر، افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، اے مالکان جنت دروازہ کھولیں، سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جایا کر۔ انا یتیم فی المدینہ، میں مدینے سے ہوں اور یتیم ہوں۔ علی اٹھتے ہیں اپنی روٹی دیتے ہیں، حسین اٹھتے ہیں اپنا کھانا دیتے ہیں، حسن اٹھتے ہیں اپنا کھانا دیتے ہیں، نبی کی صاحبزادی اپنا کھانا بھیجتی ہیں، آپ کی کنیز اپنا کھانا بھیجتی ہیں۔ اب 3 دن، ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا۔ ابھی میں 8ویں آیت شروع کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ادھر دیکھو بیٹا، ادھر دیکھو کون آیا ہے، دھیان سے دیکھو کو کام آ جائے آپ کے، نہیں سامنے بیٹھنا چاہیے آپ کو۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کے گھر والے، آپ کی بیٹی، آپ کا علی یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو میرے پیار میں، میرے پیار میں، میرے پیار میں بڑا نلائق ہوں نا۔ ماسٹر صاحب ہیں، خلیفہ ہیں گجرانوالہ سے سرکار کے، ساری رات میرے ساتھ ٹیلی فون پر یعنی رابطے میں رہے۔ اب 3-4 بجے تک، 5 بجے تک ان کا رابطہ رہا۔ اب نالائق دل ہے، دل کر رہا ہے کہ جب ممبر چھوڑ کر گاڑی میں پہنچوں تو کم از کم ماسٹر صاحب تو کہیں شاہ جی آپ کے آنے کا شکریہ، آپ آئے آپ کا شکریہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کے علی یتیموں سے کہتے ہیں کھانا کھاؤ، شکریہ نہ کہنا۔ آئے ہائے، آپ کا حسین مسکینوں سے کہتے ہیں لنگر کرو، شکریہ نہ کہنا۔ اور سنو، ہم نے تمہارے شکریہ یا کسی جزا کے لیے نہیں، تمہیں یار کی رضا کے لیے کھانا کھلایا۔ اب اگلی آیت کو چھوڑ کر اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، سرورا سرورا سرورا۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، پر مجھے میرے جلال کی قسم فاطمہ سرور میں ہوں گی۔ ٹھنڈا بولے ہو، جو سرور میں ہے وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے یار۔ علی سرور میں ہوں گے، حسین سرور میں ہوں گے، حسن سرور میں ہوں گے۔ اللہ وجہ فرمایا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ اوئے ہوئے، جسے سمجھ آئی ہے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار، جسے نہیں سمجھ آئی میں منت کرتا ہوں، میں آگے چلتا ہوں۔ فرمایا تکبیر، اونچا اونچا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نبی کی آل کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ وجہ فرمایا جزاءہم بما صبروا، روئے زمین پر فاطمہ سے زیادہ صبر ہی کوئی نہیں کر سکتا، علی سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے، حسین جیسا صبر ہی کسی میں نہیں ہے۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو یار۔ یہ کیا مقام ہے صبر کا، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا مقام ہے صبر کا کہ اللہ نبی اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یرا آپ کدھر دیکھتے ہیں، کیا مقام ہے صبر کا، اللہ اسے جنت کی بڑی کوٹھیاں دیتا ہے۔ کیا مقام ہے صبر کا۔ بھائی میری طرف دیکھیں، میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، یہ 3 سورہ ہے اور میں 125 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بلا
इन तस्बिरू व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसती अलाफिम मिन मलाइकति मुसव्विमीन। ओए अगर दुश्मन पूरी ताकत से तुम पर हमला आवर भी हो जाए, तुम्हें सब्र का वल आ जाए, तो मैं अल्लाह फरिश्तों से कहता हूं तस्बीहां छोड़ो, सब्र वालों की मदद करो। भाई सारे बोलोगे मेरे साथ के फरिश्ते सब्र वालों की मदद करते हैं। भाई सारे बोलो फरिश्ते सब्र वालों की, नहीं आवाज आई, फरिश्ते सब्र वालों की। दुनिया के हर आलिम ने यह आयत पढ़ी है, किसी के पेट में दर्द नहीं उठा। ये अल्लाह के होते हुए फरिश्तों की मदद की क्या जरूरत है? अल्लाह खुद मदद करे ना, ये फरिश्तों से क्यों करवा रहा है? अगर सारे चुप हैं कि फरिश्ते मदद कर सकते हैं, तो फिर मैं मिन्नत करूंगा फातिमा की चक्की चलाने वाले मदद करें तो तुम घबराते नहीं, ज़हरा का बाबा मदद करे फिर क्यों घबरा जाते हो? जिससे समझ आई है बात करो, मैं आगे चलना चाहता हूं यार। देखे मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुझे सूरह अनफाल सामने आ रही है, ये 8वां सूरा है, और मुझे 66 नंबर आयत सामने आ रही है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 66 नंबर आयत है। फ़इन यकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन, नहीं मजा आया, फिर पढ़ूंगा। फ़इन यकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन, नहीं मजा आया, फिर पढ़ूंगा। फ़इन यकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन, नहीं मुझे मजा आया, मैं फिर आपको तकलीफ दे रहा हूं। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो बैठकर। फ़इन यकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन यगलिबू मिआतैन, अल्लाह फरमाता है 100 सब्र वाले हों 200 की कंड लगा देते हैं। वहीं यकुम मिनकुम अल्फ यगलिबू अल्फैन, 1000 सब्र वाले हों तो 2000 पर गालिब आ जाते हैं बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मा अस्साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कंड कैसे न लगे, मैं अल्लाह सब्र वालों के साथ हूं। अल्लाह सब्र वालों के साथ है, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। अल्लाह सब्र, आप चुप हैं, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। और यार हमारा मैंने कह देना मैं आपके साथ हूं तो हमें तसल्ली हो जाती है। अब तो हमारा वाल भी डींगा नहीं हो सकता, चौधरी हमारे साथ है। और 2 टके का चौधरी जिसके साथ हो उसकी तो कंड ना लगे, तो जिसे खुदा कहे मैं तेरे नाल हां। तो सारे बोलो अल्लाह किसके साथ है? नहीं आवाज आई, अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह महबूब किसे बनाता है? आवाज दो सारे, अल्लाह महबूब किसे बनाता है? नबी जन्नत की खुशखबरी किसे देते हैं? जन्नत की ऊपर वाली कोठियां किन के लिए हैं? सारे बोलो किन के लिए हैं? दुश्मन पूरी ताकत से हमलावर हो जाए तो फरिश्ते मदद किसकी करते हैं? अल्लाह माइयत किसे अता फरमाता है? अल्लाह बगैर हिसाब किसे देता है? अल्लाह किसके साथ हिसाब नहीं करता? अल्लाह आसन अमल किसे, आसन अजर किसे देता है? ये सब्र क्या है? देखें यहां से तकरीर शुरू होनी है कि सब्र क्या है। नहीं बोल रहे तो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं इजाजत लेके सरकार से चला जाऊंगा। अगर इतना ठंडा बोलते हैं तो फिर मेरा सब्र ही आप पे पड़ेगा। मुझे बताओ ये सब्र क्या है? आपने कहना है तो मैंने कुरान शुरू करना है। अभी तो मैंने तकरीर नहीं शुरू की, वक्त भी मुझे मिला है, मैंने टाइम नोट नहीं किया। कितनी देर हो गई है मुझे बता दें जरा। है अच्छा अच्छा अच्छा, देखें अच्छा गल सुनो बेलियो, मुझे सूरह अल कहफ सामने आ रही है, 18 नंबर सूरा है, और मैं 65 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं 66 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं, मैं 67 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। आप चुप हैं, फिर मैं घर जाके पढ़ लूंगा। नहीं, जिसका दिल करता है मैं यहां पढ़ूं ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहो। जिसे अपने पीर से जितना प्यार है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह फरमाता है हजरत मूसा और यूशा बिन नून ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसका नाम खिजर था, और उस खिजर को हमने अपनी खास रहमत, अल्लाह की कोई खास रहमत है जो खिजर को मिली थी।
نہیں میں سمجھا سکا. کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے جس کا صدقہ جناب خضر کو ملا ہے. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے. غوث پاک کے اس عرس میں آنے والوں, جب اللہ کی خاص رحمت کا نام آئے تو آپ کو پہنچنا چاہیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے میں نے خضر کو مصطفیٰ کا صدقہ دے رکھا تھا. اب جناب خضر کے پاس علم لدن تھا, علم لدنی. دیکھیں ادھار ہوا علم لدنی آپ کے ساتھ. میں زندہ رہا تو کبھی علم لدنی پر گفتگو عرض کروں گا. اب میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے جب خضر کو دیکھا تو جناب موسیٰ بولے قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. آپ چپ ہیں, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ بولے هَلْ أَتَّبِعُكَ, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں نہیں جانا ہوں کچھ دینے تو. اچھا تسی پریشان کیوں میں, میرا اپنا گھر ہے, میں رہ بھی سکنا, لیکن میں مسافرہ, میں اجازت لے کے چلے ہاں, میں نہیں رہن لگا. حضرت موسیٰ حضرت خضر نو پیان دینے, میں نہیں جانا ہوں تواڈے نال ہی ہاں. میں جدوں حضرت موسیٰ فرمایا نا میں تواڈے نال ہی ہاں, حضرت خضر جناب موسیٰ دا چہرہ ویکھ کے فرمانے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. منو اعتراض کوئی نہیں, پر تواڈے کولوں صبر نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے کوئی اسرار ہیں جو صبر والوں پر کھلتے ہیں. افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ, میں نہیں سمجھا سکا, پھر کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کوئی اسرار ہیں جو صبر والوں پر کھلتے ہیں. نہیں مجھے مزہ آیا, میں پھر کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے اپنا رازداں بنا لیتا ہے. اب جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ بنتا تھا اس کا یارا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے اپنا رازداں بنا لیتا ہے. نہیں مزہ آیا, میں پھر کہہ رہا ہوں, جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے اپنا رازداں بنا لیتا ہے. اوے گل سنو, میرے ورگا ایک نلائق جا مرید نا حضرت صاحب ورگے مرشد دا مرید ہو گیا, انہیں آ کے اپنے پیران نو آکھنا کرنا سرکار تواڈے کول تے بڑے ہی اللہ دے راز نے, تے انہاں وچوں ایک سانوں بھی دے چھڈو. اوے گل سنو, پھر سنو, میرے ورگا ایک ڈنگر جا جاہل جا مرید حضرت صاحب ورگے درویش دا مرید ہو گیا, تے انہیں آ کے اکھنا بابا جی تواڈے کول تے واہ ہی اللہ دے راز نے, تے انہاں وچوں ایک نا سانوں بھی دے چھڈو. او گل سنو, میرے ورگا نلائق جا مرید نا حضرت صاحب ورگے درویش دا مرید ہو گیا, تے انہیں آ کے اپنے پیران نو آکھنا پیر جی تواڈے کول تے واہ ہی اللہ دے راز نے, تے انہاں وچوں ایک سانوں بھی دے چھڈو. اچھا بھئی جنی دیر تسی چوپو نا مرید بھی یہ ہوئی گل کرے گا, اگلی گل مرید بھی نہیں کردا جے تسی سارے نہیں بول دیتے پھر یہ گل. میں ایک باری پھر آنا, اس مرید نے آ کے پیران نو آکھنا پیر جی تواڈے کول تے واہ ہی اللہ دے راز نے, تے ایک سانوں بھی دے چھڈو. جاندے رہو جڑے ہن بولے ہو, میں پھر آکھن لگا تواڈے کول تے واہ ہی اللہ دے راز نے, تے ایک سانوں بھی دے چھڈو. اچھا بھئی پیران نو بھی اپنے مریداں دا بڑا پتہ ہوندا ہے دی پرواز کنی کوے. آپ نے فرمانا جا اجے جا کے کماد پیڑ جا کے, تیری عمر نہیں انہاں گلاں دی. انہیں پھر آ کے اکھنا پیر جی تواڈے کول تے واہ ہی اللہ دے راز نے, تے ایک سانوں بھی دے چھڈو. اوے آپ نے فرمانا جا اجے گول گپے کھا جا کے, تیری عمر نہیں انہاں گلاں دی. انہیں پھر آ کے اکھنا پیر جی تواڈے کول تے واہ ہی اللہ دے راز نے, تے ایک سانوں. اج نا پیراں نے او دے آن تو پہلا نا ایک بکرا اجرے چ ڈک لیا, تے جدو بکرا ڈک لیا تے اس دروازے دے کول آکھیا نا سرکار تواڈے کول تے واہ ہی اللہ دے راز نے, ایک سانوں بھی دے چھڈو. پیراں فرمایا تو اے گوانڈیاں دا بچہ تے پھڑ کے لیا. ان نیانا لے کے آیا, انہیں اندر واڑیا, پیراں اندروں بکرے نو چھری پھیر دیتی. انہوں باہر صاحب لگا کہ پیراں نے بال مار چھڑے ہے. انہیں تے رولا پاتا, او لوگو پیراں نے بچہ مار چھڑے ہے, او لوگو پیراں نے بچہ مار چھڑے ہے. او پیر باہر آئے تے خون نہ لت پت سن, چھڑی بھی خون نہ نچڑے پئی, کپڑے بھی خون نہ پرے. انہوں شک سی, انہوں نے پک ہو گیا, انہیں تے اچھی اچھی رولا پایا, اوے لوگو پیراں نے بچہ مار دیتا ہے, اوے لوگو پیراں نے بچہ مار دیتا ہے.
پیراں بچہ مار دیتا ہے. وہ بچہ باہر آ کے نا پیراں دے کول کھلو کے مسکران لگ پیا. یہ مرید اگاں ہو کے اندر حضور یہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا انی مدت ہو گئی سی کلپ دے سیں پیا, آج شاب لانا سی پیر دا راستے رکھ نہیں سکدا. جیسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو, مجھے نہیں مدار. اوے جیڑا اپنے مرشد دی گل نہیں اور جیڑا اپنے مرشد دا راز نہیں رکھ سکدا انہوں اللہ دا کتھوں دے چھڑیے. اللہ تے اپنا رازداں بناندا ہی انہوں میں جدے میں صبر آ جاندا ہے. اچھا بھئی یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر کیا ہے؟ اب میرا دل کر رہا ہے میں خطاب شروع کروں, آپ کا نہیں کر رہا, میرا بھی نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں. اچھا بھئی یہ صبر کیا ہے؟ جیڑا صبر کرے اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لیندہ ہے. بھئی بولو گے تے گل کرنی ہے تواڈے نال. جیڑا صبر کرے اللہ, بھئی جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھو بڑا عجیب زمانہ ہے. ہر بندے دا دل کر دے مینوں ہی بڑا بندہ مان لو. میں عرض کرنا ہر پیر دا دل کردا میں وڈا پیر ہو جاں, ہر مولوی دا دل کردا مینوں وڈا علامہ منیا جائے, چودھریاں دا دل کردا مینوں وڈا چودھری منیا جائے. اے سچی گل جی تہاڈا ہی پیر خانہ ویکھیا جتھے اینا پیار نظر آندا جی, ورنہ میں ورنہ ہر بندے دا دل کردا مینوں وڈا مدہ مان لو, مینوں سلام کرو, میں وڈا ہاں. بھئی اللہ مولانا آپ تو مجھے دیکھیں, آپ کدھر دیکھ رہے ہیں قبلہ؟ بھئی اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے بندے قد نال وڈے نہیں ہوندے, بندے عمر نال بھی وڈے نہیں ہوندے, اور بندے دولت نال بھی وڈے نہیں ہوندے. اللہ پھر وڈا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, میں نے موسیٰ کی قوم میں امام انہیں بنایا تھا جن میں صبر پایا تھا. یہ دا مطلب ہے اللہ امام انہوں بناندہ ہے جدے میں صبر چوکھا ہوندہ ہے. تسی چپ رہ گئے ہو, میں پھر آکھن لگا اللہ لیڈر انہوں بناندہ ہے جدے میں صبر چوکھا ہوندہ ہے. نہیں مزہ آیا. اللہ لیڈر اے بابا جی کدھر ویندے نے پہ یار اگے بے کے, اللہ لیڈر انہوں بناندہ ہے جدے میں صبر چوکھا ہوندہ ہے. منگانی شریف میں آنے والوں اللہ نے قد حضرت آدم کو زیادہ دیا, امام شاڑے نبی نو بنایا. اللہ نے بغیر پٹرول تو ہیلی کپٹر حضرت سلیمان نو دیتا ہے, او مریدہ نو لے کے ہوا وچ اڑ دے سن, شاڑے نبی زمین تے چل دے رہنے, امام اللہ نے پھر بھی شاڑے نبی نو بنایا. اللہ نے 950 سال تبلیغ دی عمر حضرت نوح نو دیتی ہے, ادھر 63 سال ہے, امام اللہ نے پھر بھی شاڑے نبی نو بنایا. واہ مولا قد آدم نو چوکھا دینا ہے, امام شاڑا نبی بنانا ہے. واہ مولا بغیر پٹرول تو ہیلی کپٹر سلیمان نو دینا ہے, امام شاڑا نبی بنانا ہے. 950 سال تبلیغ دی عمر حضرت نوح نو دینا ہے, امام شاڑے نبی نو بنانا ہے. وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندہ ہے سورہ نوح کھول لو, 71 نمبر سورہ ہے, 26 نمبر آیت پڑھ لو. انہاں نبیاں دا واہ جدوں جاہلاں نال پیندا سی نا, تے اے نبی اپنی جاہل قوم تو تنگ آ کے میرے کولوں بندے مروا چھڑ دے سن. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, حضرت نوح آکھیا اللہ ایک نہ چھڑی, مار دے سارے, مینوں نہیں چاہی دے.
اور روئے زمین تے انکا انتظرہم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرن کفارا، روئے زمین تے تو ایک بھی چھڑیا انہاں آن والیاں نسلاں برباد کر دینیاں نے، میں مار چھڑے سارے بندے۔ حضرت موسیٰ نے کسون مار کے بندہ مار چھڑیا سی، لیکن میدان طائف دے اندر مصطفیٰ دے سر تو خون چلدا سی، نالین تو زمین تے ڈگدا سی، یار چپ سی، میں جلال چاہیاں تے میں فرمایا جاؤے فرشتیا پوچھ جا کے حضور نو، اگر وہ محمد آکھن تے میں بندے پتھرانچ پیس کے مار نہ چھڑا۔ اس ویلے میرا مصطفیٰ مسکرا کے فرما رہا سی، اللہ تو منو صرف نبی نہیں عالمین دی رحمت بنا کے ٹورے، میں پچھلے نبیاں وانگر بندے مروان نہیں آیا، میں ندیاں آن والیاں نسلانو کلمے پڑھا کے دساں گا، آئے محمد دا صبر۔ نہیں بیٹا، آپ ایک دفعہ اٹھ کے کھڑے ہوں، دوبارہ نعرہ لگائیں۔ اگر اب ان میں سے کچھ چپ نظر آیا میں ممبر چھوڑوں گا اور اجازت لے کر چلا جاؤں گا، دوبارہ نعرہ لگائیں، میں دیکھنا چاہوں۔ اب میرا دل کر رہا ہے میں خطاب شروع کروں۔ اچھا ابھی نہیں کرنا، سمجھ آ گئی ہے، نہیں کرنا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ چپ ہیں، میں نہیں کروں گا۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے آل عمران یاد آ رہی ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، جو شریک برادری سے تنگ ہیں بڑے، وہ توجہ سے آیت اپنے پیر خانے میں بیٹھ کر سنیں، یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو شریکوں کو بڑا برا لگے، جے توانو کوئی فائدہ پہنچے تو شریکاں نو اگ لگ دیئے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تو انو کوئی نقصان پہنچے تو شریکہ بڑا خوش ہوئے۔ اللہ گالتے انجیے پھر کی کریے؟ اللہ فرماندہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اپنے پیر خانے بے کے صبر دا ول سکھ لے، منو میرے جلال دی قسم ہے، شریکہ ٹیلوی مار چھڑے تیرا وال بھی ڈینگا نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے صبر؟ اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں تقریر شروع کروں، ایسے نہیں کر سکتا، کیوں چپ بیٹھے ہو سامنے بیٹھ کر یارا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہا کرو۔ یہ کیا ہے مقام صبر کہ اللہ فرما رہا ہے جو صبر کرے گا اس کی فرشتے نوکری کریں گے، اور جو صبر کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ صبر کیا طاقت ہے؟ نوجوانوں، میں گفتگو کے لیے سورہ ہود کو کھول رہا ہوں، یہ 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں سورہ ہود میں سے 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ جاؤ لنگر کر کے بیٹھے ہوتے دھیان نہیں جے کیتا میری نالائکی دی وجہ تو، صبر پڑھن لگا تے سورت دا نمبر بھی یار ہے تے آیت دا نمبر بھی یار ہے، جنہوں 11ویں والے دا پتا سی انہوں تے تڑف جانا چاہیے دا سی یار کہ اچھا صبر پڑھن لگے تے آیت دا نمبر بھی یار ہے تے سورت دا نمبر بھی یار ہی ہے، تے تسی اجے چپ بیٹھے ہو۔ میں پھر عرض پہ کرنا، سورہ ہود ہے، 11واں سورہ ہے، اور یہ 11ویں آیت ہے، اور ساتھ ہی اس کے 10ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پتہ جے صبر کنوں آندے نے؟ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا یار، ایسے نہیں میں پڑھ سکتا، جب تک آپ ہمہ تنگوش نہیں ہوں گے میں آگے نہیں اب پڑھوں گا۔ سارے بولو جیڑا صبر کرے اللہ دا محبوب بن جاندے۔ اللہ دا محبوب کون ہے؟ آنکھو صبر والا، اچھی بولو۔ اللہ بغیر حساب اجر کنوں دیندہ ہے؟ اللہ جنت دیاں اوپر والیاں کوٹھیاں کنوں دیندہ ہے؟
اللہ نبی نو فرماندا ہے خوشخبری کنوں دیو؟ فرشتے نوکری کدی کر دینے؟ شریکہ کنڈ کدی نہیں لا سکدا؟ یہ کیا ہے صبر؟ مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے، یہ 12واں سورہ ہے اور مجھے 90 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماندہ یوسف پھر تیرے پراواں چنگی نہیں نہ کی تھی؟ اللہ مینوں بڑا ماریا نے، مار کے سٹ گئے، پھر آ کے کھوے سٹ گئے، میری رات بڑی اوکھی گزری، سویرے مینوں کھوٹے سکے ویچ گئے، عزیز مصر میرے تے بڑا ظلم کیتا، زلیخا میری جوانی جیل وچ گزار دیتی۔ اللہ فرماندا یوسف وَيَصْبِرْ، تو صبر تک کر۔ نہیں میں پھر پڑھوں گا وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر تک کر۔ اگلا جملہ سنیں گے روح تڑپے گی، یوسف تو صبر تک کر، یوسف تو صبر تک کر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یوسف جڑا صبر کرے میں اودے بدلے آپ لینا۔ یوسف پرا تیرے کولوں کنک مانگ دے پھرن گے، زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے گی، عزیز مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیاں گا۔ یوسف سارے پرا ماں پیو دے نال کھڑا کر کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے نو وخا دیاں گا۔ اللہ صبر والوں کی قدر ایسے کیا کرتا ہے۔ کیا مقام ہے صبر کا؟ یاد رکھیے ولی میں صبر ہوتا ہے۔ میں نے آیت پڑھ دی ہے کہ صبر والے اللہ کے ولی ہیں۔ اچھا بیٹا اس کو چلائیے گا نا، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، چلائیے گا نا بالکل بھی۔ صبر والے اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ صبر کیا ہے؟ سورہ ہود پڑھ رہا ہوں، 11 نمبر سورہ ہے اور 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں، یہاں سے خطاب شروع ہوا۔ ماسٹر صاحب کدھر ہیں؟ اب گھنٹہ نوٹ کر لیں، گھنٹہ شروع ہو گیا۔ اب جو آپ نے کہا تھا گھنٹہ پڑھنا یہاں سے شروع ہوگا اب۔ ہاں تو سبحان اللہ آپ گھر جا کے کہیے گا سارے، نہیں ابھی نہ کہیں، گھر جا کے کہیں، نہ جا کے۔ جس نے یہاں کہنا ہے وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو گا۔ میرے نوجوانوں، میرے پیر بھائیوں سنو، یہ مقام صبر کیا ہے؟ اللہ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، 11واں سورہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور نہیں بیٹا اب تھوڑی دیر مجھے دیکھنا ہے، آپ نے جو جوان بچے ہیں پوری توجہ سے سنیں، اور لئن اگر ازق مزہ دیں نا ہم ہو ازق نہ ہو انسان کو نعما اپنی نعمت کا، اپنی برکت کا، اپنی رحمت کا، بعد دراء بڑی تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس بندے کو پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر وہ میری رحمت دیکھ کر کہے گا اب تو خیر ہو گئی۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا، میرا خیال ہے میری کم علمی کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد اگر ہم کسی بندے پر اپنی رحمت کریں، کوئی بات نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں یہ خانقاہ ہے، اب یہاں سے سبق شروع ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اتنی دیر زور لگا رہا تھا کہ آپ کی توجہ ہو جائے، اب آپ کی توجہ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کو حضور غوث پاک کے صدقے میں کچھ مل رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اگر ہم کسی اپنے بندے پر کرم کریں مصیبتوں کے بعد جو اسے پہنچی ہوں، تکلیفوں کے بعد، اللہ فرماندا ہے کسے دیاں مجھاں چون آلے کمی نو 100 مجھ دے دئیے،
یا 8ویں حصے تے ٹھیکے تے مزدوری کرنے والے نو 2 مربع زمین دے دئیے نا، اچھا تے یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ اوہ فرمایا انہو لفارحٌ فخور، وہ آکڑے گا، تکبر کرے گا، او دی گردن وچ سریا آ جائے گا، اوقات بھول جائے گا، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن جیڑا صبر کردہ ہے انہوں جنی مرضی شان دے دئیے، او دی گردن وچ سریا نہیں ہوندا، انہوں ہی جھکدا چلا جاندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میں بندے نو جنی شان دیاں وہ نہ چکدا جائے نا، پھر میں بھی او دے نال۔ ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے، چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یار؟ اوہ اگر میں بندے نو اینی شان دیاں تے او دے وجود پھر بھی تکبر نہ آئے، عاجزی آ جائے، میرے فرشتے او دی نوکری کر دے، میں او دے نال صاحب ہی نہیں۔ او بولو جسے سمجھ، مجھے بلے شاہ یاد آ گئے۔ حضرت بلے شاہ نے صبر کر اس آیت کا ترجمہ شاہ جی کرتے ہوئے فرمایا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگو گوتے کھا۔ اچھا نہیں پڑھنا چھاڑ دیو، کوئی گال نہیں پڑھنا، میں سمجھ گیا تسی سارے چوپ بیٹھے ہونا یارا، جیدہ دل کر دے میں پڑھا اونچی آنکھو سبحان اللہ ذرا۔ حضرت بلے شاہ فرماندے نے پھل اتنا سا عطر لگا لے تو سارا چک پوچھتا ہے شاہ جی کی لگا کے آ گئے ہو؟ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اتوں لے کے تھلے ویکھاں، تیرے جسے ولے ویکھاں، کیڑی شاید مانی بندیا کیے تیرے پلے ویکھ۔ اللہ فرماتا ہے جسے شان دوں اور وہ جھکتا چلا جائے وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، جسے عزت دوں اور وہ جھکتا چلا جائے وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے قرآن شروع کروں۔ سارا دن کاک کھوتر کے سارا دن مزدوری کر کے چوک چلے آ کے کاہ ویچدا سی۔ اج بادشاہ دی سواری گزری تے سواری تے بیٹھے بادشاہ نے او دی کاہ دی پلی والی اشارہ کر کے پوچھے ہے ایدہ کی ریٹ ہے؟ او سکھے شہنشاہ بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ سواری تو تھلے اتر کے اگلی پلی نو اشارہ کر کے پوچھ دے پھر ایدہ کی ریٹ ہے؟ او سکھے بادشاہ اس تو ڈبل ہو گیا ہے۔ تیسری پلی چونکا اینج پھڑ کے نا، ایمن دے آجے جی ایک نوٹ دے آجے، اینج پھڑ کے نا بادشاہ کہا تے پوچھ دے ایدی کی قیمت ہے؟ اور سکھے بادشاہ تیری تخت شاہی بھی ویچ چھڑیے نا، انہوں لے ہی کوئی نہیں سکتا۔ وہ پریشان ہو کے اندر تو کہا لائے کہ زعفران ہے؟ او سکھے نہیں بادشاہ ہے تے کہائے پر جنہوں سائیں انج تلی تے چک لینا وہ دے ورگا کوئی نہیں ہندہ۔ آئے ہائے جنہوں سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے یار، جدہ کوئی ہے انہوں سبحان اللہ اکھنا پائے گا یار۔ میں ایک باری پھر رکھ لگا، او سکھے بادشاہ جنہوں سائیں انج چک لینا وہ دے ورگا کوئی نہیں ہندہ۔ وہ سکھے یار تو بھی نہ میں نو کہا کھوترن لالا نہیں لگ دا پیا، تو نہ آج تو بعد میرا مشیر خاص ہیں۔ تخت مل گیا، تاج مل گیا، شاہی مل گئی، سلطنت مل گئی، دربار مل گیا، گڈیاں مل گئیاں، پروٹوکول مل گئے، شان مل گئی، عزت مل گئی۔ ہن نال دے نو آگتے لگنی سی نا کل دا کہا کھوترن لالا ایڈاڑا وزیر بن کے بیٹھا ہے، او دا عیب لب دینے۔ اخیر عیب لگا کہ سارا دن تخت بہندہ ہے پر ادھی کو رات نو جنگل کسے چگیچ جا کے بہ رہندہ ہے۔ اونا جا کے بادشاہ نو اکھیا بادشاہ پیسے نپ دے پیا تے جدوں پیسے پورے ہو گئے نا انہیں تیری شاہی تے قبضہ کرنا ہے۔ آج دبے پاؤں بادشاہ دے پیچھے چلدا چگی چپڑیا نا دی رات نو انہوں بیٹھا سی اگے، او نال دے آنکھیں جی ایڈا بکس نہیں پیا اے دے وچ پیسے نپے سو۔ بادشاہ نو ویکھ کے اندر ایاز انہوں کھول دے کیا، او آندہ بادشاہ فقیر دی بھی کوئی عزت ہندی ہے، بندیاں دے سامنے نہ کھلا کلا ویخ لے کیے۔ او سکھیا نہیں ایاز
ایک واری کھول دے چکیے او شکھیا بادشاہ بندے باہر کٹ کے ویکھ لے او شکھیا نہیں ایاز بچ دی نہیں جے سب دے سامنے کھولے نہ تے او شکھیا اچھا جے تو آرڈر دینا ہے تے میں کھول دینا جدوں نے او بچکی جی کھولی او دے وچوں ایک پاٹا مصلا ایک رمبا ایک داتری 3 پلیاں او شکھیا ایاز ایک ہی ہے او شکھیا بادشاہ سارا دن تخت تے بینا مخلوق دے فیصلے کرنا تاج سر تے رکھنا بندے پروٹوکول دیندے نے مشیر دیتے نے وزیر دیتے نے سارا دن شاہی کھانے کھانا ادھی رات نو اس جنگل دی چگی چاہ کے بے رہنا تے پھر پاٹا مصلا کڈ کے 2 نفل پڑھ کے نا تے سامنے رمبا تے داتریاں تے اے پلیاں رکھ کے رو کے اللہ نو آنا میری اوقات تے آئی سی نا اللہ 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 میری اوقات تے آئی سی نا نہ بولو نہیں بولیا جاندہ اللہ میری اوقات تے آئی سی نا اللہ اے تے تیرا کرم ہے ورنہ میری اوقات تے آئی سی نا اللہ فرماندہ ہے میرے بندیوں ہون صبر دی سمجھ آئی جے جنہوں اینی شان دے دیا نا وہ پھر بھی اوقات یاد رکھے نا پھر میں او دے نال اے گال سنو ایتھے ایک کتا ہوئے ہے تے وہ جنتی ہو گیا ہے تو شاکھنے تے میں آیت پڑھنی ہے جنہوں قرآن نہ جنہ پیارے اڈا اچھی سبحان اللہ کھو ذرا اے قرآن پاکے سورہ الکہف میری آنکھاں دے سامنے میں ایتھے کتا ہوئے ہے تے اللہ نے اتے جہنم حرام کر دیتی ہے تے انہوں جنتی کر چھڑے ہے میں بڑا غور کیتا اس کتے کیتا کیے اور جدو میرے سامنے گل آئیے نا وہ صرف اینی گل ہوئی ہے کلبہم ایک تے او اونا دا ریا ہے جنی دیر ریا ہے ایک تے جنی زندگی سینا اونا دا ریا ہے باشتن ذرائی بالوسید دوجا نال نہیں اونا دے آکے بیٹھا اوتھے بوئے دی دہلیز تے بیٹھے جتھے انہوں چاہی دا سی بہنا جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں داد دیاں گا بڑا دل پہ کر دے میں بھی اوتھے پیران دے نال جا کے بیجا مرید آنا بہت دل کر دے اوتھے میں بواں تے میری کیمرے تصویر آوے میں بھی پیران دے نال بیٹھا اللہ فرماندہ ہے میں بندے انہوں پسند کرنا جیڑا اوقات اچ روے ٹھنڈا بول دے پہ جنہوں سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا یار اور میں انہوں پسند کرنا جڑا کدی بھی اوقات نہ پھلے آج صبر ساری زندگی جدے لڑ لگے ہو او دا دامن بھی نہیں چھڑنا تے اپنی اوقات بھی یاد رکھنی ہے پھر اللہ تو اڈی کانڈ نہیں لگن دیندہ یار اور جنہوں سمجھ آگئی ہے میں اجازت دین دیو میں تھوڑا اور قرآن پڑھ لوں لو جی صرف 2 آیتاں دی اجازت طلب کرنا تے موڑ میں ہوں تھک گیا جے میں زندہ رہا تے انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہو جاؤں گا 2 آیتاں پتہ جے صبر کنو آن دن اوئے ہوئے ہوئے ٹھنڈا بولے ہو یار پھر پتہ جے صبر کنو منو بی بی یاد پہ ہوں دیئے جیڑی 10 روپیے مانگ دیئے پہ چوکچ بیک ایک نوجوان نے 10 دا نوٹ دی چولیش پا کے کہا بی بی تیرا کمان والا کوئی نہیں اس نے کہا 5 پتر نے 5 یوروپچ نے اس نے کہا بی بی جنہ دے پتر یوروپچ ہون انہاں دیاں تے نسلاں بدل جاندیاں نے تے توں 10 روپیے مانگنی ہے پئی او شکھے پتر 5 نے پر کھال دے کچھ نہیں ایک نیلا جیا کاغذ کھال دیندہ ہے ایک پیلا جیا ایک ہرا جیا ایک چٹا جیا ایک گولڈن جیا او شکھے ماں میں نو کار تے کھڑ او جدو ماں کار لے گئی نا انہیں وکھیا بینک ڈرا فون او کو 5 کروڑ 4 کروڑ روپیہ چگیش پیا ہوئے او شکھے ماں 5 کروڑ روپیہ تیری چگیش پیا ہے تے تو مانگنی پھرنی ہے 10 روپیے او سکھے پتر میں تے کملی جی ہیں منو کی پتہ ہے میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ چھڑنی ہے منو کی پتہ ہے ایڈا وڈا خزانہ ہے میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ چھڑنی ہے منو کی پتہ ہے ایڈا وڈا خزانہ ہے میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ چھڑنی ہے منو کی پتہ ہے کھل جائے تے فرشتے نوکری کر دینے میں تے نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ ٹھنڈا بول دیو پہ یار کتو سبحان اللہ کھنے تو سا منو کی پتا سی میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے یا گل پا چھڑے ہے یا فریم کرا چھڑے ہے یا پڑولے تے رکھ چھڑے ہے یہ تے سانو کسے دسیا ہی نہیں کھل جائے تے بندے دی کانڈی نہیں لگ دی ہون تو سی منو اجازت دیو تے میں کھول کے اگے پڑا خزانے وچوں
جیدہ دل کر دے اگے پڑا مردہ منگر اچھی آکھو سبحان اللہ جاندے رہو خیر ہو جے سورہ حامیم السجدہ 41واں سورہ اور 34 نمبر آیت اگر منہ 34 نمبر نہ بنے تو پھر جیدہ منہ کھل دے قرآن سن کے وہ سبحان اللہ آکھے دا 35 نمبر آیت پھر اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمان دے وَلَا اوے فقیر دا ڈیرہ ہے اوے حضور غوث پاک دے ڈیرے تے بیٹھے ہو یار اور منگانی شریف دے عرش پاک تے بیٹھے ہو جدوں ایتھوں اٹھ کے جاؤ نا تے جویں آئے سنو اویں نہ رہو سنو قرآن حکیم اللہ فرمان دے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادفع باللتی ہی آسن بس اینی گل جے میں سمجھا گیا تو میری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی ادفع باللتی ہی آسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ایدہ ذرا ترجمہ پہلے کر لینی اللہ فرماندہ ہے ادفع باللتی ہی آسن فَإِذَا الَّذِي تو ترجمہ شروع ہونے لگا ہے فَإِذَا الَّذِي اوے پتر اوے میرا الویخ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اور گل سن جے تینوں آج پیران کل بے کے صبر دا والا آ گیا نا تے اللہ فرماندہ ہے جانی دشمن بھی تینوں سلوٹ کرنگے جانی دشمنہ کلوں سلام کروا دیاں گا اچھا یا اللہ او کی نہ ہے او کی شے صبر اللہ فرماندہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادفع باللتی ہی آسن اینی گل دا نہ صبر ہے بیٹا مجھے دیکھ ادفع باللتی ہی آسن بس اینی گل سمجھ لو میں ممبر چھڑ کے اجازت لینا پیران کو لو ادفع باللتی ہی آسن اوے اسی اپنے گھر جا کے آنے جویں کوئی کرے گا او دنال اویں کرنا ہے جویں کوئی چلے گا او دنال اویں چلنا ہے اوے اسی اپنے گھر جا کے آنے جویں ماں پیو کرے اسی ادنال اویں کرانگے جویں پین کرے گی اسی ادنال اویں کرانگے جویں پرا کرنگے اسی ادنال اویں کرانگے جویں چاچا ٹورے گا اسی جویں برادری کرے گی جویں پینڈ کرے گا اسی ادنال اویں کرانگے اللہ اس آیت پہ فرماندہ ہے کوئی بد ہو جائے تے تسی بھی بادی ہو گئے ہو یا اللہ پھر اسی کی کریے اللہ فرماندہ ہے ادفع باللتی ہی آسن کسے پین پرا دی زیادتی تے زیادتی برداشت کر کے جیڑا او دا پیار جواب محبت نال دے گا نا انہوں میں اپنا محبوب بنا لوں شاہ جی نصر من اللہ شاہ جی خواجہ نظام الدین سفر پہ کر دینے تے دریا دا کنارہ ہے تے ٹھواں ڈوب دے پیا تے نظام الدین باں دا کے کڑ دینے تے وہ ڈنگ مار دے آپ اپنا ہاتھ مال دینے انہوں پھر کڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے آپ اپنا پھر ہاتھ مال دینے وہ پھر کڑ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے آپ اپنا پھر ہاتھ مال دینے انہوں پھر کڑ دینے وہ اگوں پھر ڈنگ مار دے آپ اپنا پھر ہاتھ مال دینے اخیر انہوں کٹ کے باہر مار رہا نال نے مرید نے قدم تے ہاتھ لا کے کہ شاہ جی وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا تے تسی بچانا نہیں چھڑ دے آپ نے فرمایا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا میں سید ہو کے نیکی کیویں بھائی جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں جو رو رہے ہیں میں ان کے آنسوں پر سلام پیش کرتا ہوں پھر میں عرض کرنا ادفع باللتی ہی آسان کسے پین پرادی زیادتی برداشت کر کے اچھا توڑا کی خیال ہے بندہ ککھ نہ کر سکتا ہوئے تے پھر چپ کرے تے انہوں صبر تھوڑی آن دینے او میری جان صبر ہندہ ہی ادو میں جدو بندہ طاقت رکھ کے چپ کرے ٹھنڈا بولے ہو میں کی عرض کرنا پہ اوہ گل سنو بندہ طاقت ختم ہو گیا ٹائم بندہ طاقت رکھ کے چپ کرے نا انہوں تے صبر آن دینے اللہ فرماندہ ہے ادفع باللتی ہی آسن
ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, اور جدہ دل کر دے میں پڑھا اونچی آنکھو سبحان اللہ ذرا۔ حضرت بلے شاہ فرماندے نے حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بلے شاہ نمی تے دشو ایک ہی کیتی۔ لو جی اجازت، یہ دا مطلب ہے صبر ہے تو اڈا آپس جی پیار، اور بولو میرے نال صبر کی ہے تو اڈا آپس جی، ذرا سارا مجمع اچھی آکھو آپس جی، اچھی بولو آپس جی۔ اے جڑا تو اڈا پیو اگر گسے چ بول پوے تے جڑا جوان اگو آش پہندہ ہے نا، وہ صبر ہی کر دے پھر۔ اے وڈا تے خیر ہندہ ہی ہو، میں دسیا وڈا تے ہندہ ہی ہووے نا جی، آئے ہائے وڈا قد نال تے ہندہ نہیں نا جی، وڈا عمر نال تے ہندہ ہی نہیں نا جی، وڈا تے دولت نال ہندہ ہی نہیں، وڈا ہندہ ہی ہوئے جدے سامنے جے کدھر چھوٹا لاڈ وخا بھی لوے اگوں جڑا آس پوے انہوں ہی تے وڈا آندے نہیں۔ اچھا یار پھر تو اڈا آپس سے پیار تے بڑا ضروری ہویا۔ آخری جملہ ہے جلدی بولو، تو اڈا آپس سے پیار تے بڑا نہیں بولے سارے، اوہ اچھی بولو، تو اڈا آپس سے پیار بڑا، ذرا اچھی بولو، تو اڈا آپس سے پیار بڑا۔ لو ہن میں چلنا، میں زیادہ موضوع پھیل گیا، میرے کو سمیٹیا نہیں گیا اپنی نالائکی دی وجہ تو، اجے صبر سی چھیڑیا صبر، اجے قرآن دا صبر جمیل نو ہتھ نہیں لایا، اب قرآن پاک دا صبر جمیل باقی ہے تو شکر تو اڈنا ویسے ہی ادھار ہو گیا، جے زندہ رہا تے کدی شکر پڑھاں گا۔ ہن تسی لنگر شریف کھانا ہے آستانے تو، جدوں پیران کو چھٹی ملے گھر جانا ہے، تسلی نال سوچنا ہے اینیاں آیتاں ساڈے پیار دے بارے پیروری پڑھ کے گئے سن؟ نہیں تسی ٹھنڈا بولیو میں پھر آکھا لگا، تسلی نال سوچنا ہے کہ اینیاں آیتاں شاہ ہوئی ساڈے پیار آستے پڑھ گئے سن، تے یار جے ساڈا پیار ایڈا ضروری ہے تے پھر مرشدان دا پیار کڈا کو ضروری ہوئے۔ اب بولو جنہوں سمجھ آئیے گال دی، اور جے تو اڈا آپس سے پیار اینا ضروری ہے تے پھر غوث پاک دا پیار کڈا کو ضروری ہوئے۔ جیوندے رہو، آباد رہو، خوش رہو، اللہ پاک تو انہوں قائم اور دائم رکھے، اس آستانے نو قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جناب